مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ مدینے کے سلطان نے ارشاد فرمایا من کر القرآن فاستظہرہ، کہ جس شخص نے قرآن کی تلاوت کی اور اسے غالب سمجھا، اسے مقدم اپنی ذات سے سمجھا، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، اور وہ غالب سمجھنے کی صورت اور حال اور کیفیت کیا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو چیزیں قرآن نے حلال کی ہیں انہیں حلال جانیں، اور جن کو قرآن نے حرام قرار دیا انہیں حرام جانیں۔ جب بندہ اس طرح قرآن کے پیچھے چلتا ہے، قرآن کے ساتھ اس طرح کا تعلق بنا لیتا ہے کہ قرآن کو اپنے لیے راہ رہنما سمجھتا ہے، قرآن کی ہدایات پہ عمل کرتا ہے، قرآن کے حکم دیے گئے کاموں کو کبھی چھوڑتا نہیں، اور جن چیزوں سے قرآن نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، ان کے کبھی قریب نہیں جاتا۔ تو جب ایک بندہ مومن کی زندگی قرآن کے متعلق اس طرح ہو جائے تو پھر اس کو نتیجہ کیا ملتا ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ تو میرے آقا فرماتے ادخلہ اللہ الجنہ، پہلا انعام یہ کہ اللہ اس خوش نصیب کو جنت عطا کرتا ہے، اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے جو قرآن کے حکموں پہ عمل کرتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر، حلال کو حلال سمجھ کر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا انعام اس کی اپنی ذات کے متعلق نہیں بلکہ دوسرے اہل خانہ کے ریلیٹڈ ہے، گھر والوں کے متعلق، اور وہ کیا ہے؟ وَشَفَّهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ، اللہ اس کی شفاعت اپنے اہل خانہ کے 10 افراد کے متعلق ضرور قبول کر لیتا ہے جو 10 پکے جہنمی ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو قرآن کے حکموں پہ عمل کرے، قرآن سے تعلق کو جوڑے، تو خود بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، خود بھی جہنم سے بچتا ہے، اور 10 اہل خانہ اپنے گھر والوں کے 10 پکے جہنمی افراد جن کے لیے یہ بات لکھ دی گئی ہوتی کہ یہ جہنمی ہے، جہنم میں داخل ہوں گے، لیکن وہ صاحب قرآن، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ قرآن سے دنیا کے اندر تعلق جوڑنے والا، قرآن کے حکموں پہ عمل کرنے والا، قرآن کی ممنوع چیزوں سے رک جانے والا شخص جب وہ شفاعت کرے گا تو اللہ 10 اہل خانہ میں سے 10 پکے جہنمیوں کو ایک بندے کی وجہ سے اللہ جنت عطا کر دے گا۔